بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا ہم کر رہے ہیں غزل نمبر 5، جس کے شاعر ہے یاس یگانہ چنگیزی۔ تو غزل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پہلے غزل کی شاعری کو عشقیہ شاعری سمجھی جاتی تھی، لیکن اب غزل میں جو ہے تمام طرح کے مضامین شامل ہونے لگ گئے ہیں، اور غزل کی شاعری شعر جو ہوتا ہے، غزل کا ایک شعر اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس لیے شعر جلدی یاد ہو جاتے ہیں اور یاد رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے غزل کی جو صنف ہے بہت مقبول ہونے لگ گئی ہے۔ تو ہم غزل پڑھیں ان کی، اس سے پہلے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ سن 1883 میں وہ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1956 میں ہوا۔ مرزا واجد حسین نام پہلے یاس تخلص کرتے تھے، بعد میں یگانہ ہو گئے۔ ابتدا میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح سخن لیتے تھے، بعد میں شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہو گئے۔ 1904 میں کلکتہ گئے، وہاں بیماری نے طول کھینچا تو علاج کے لیے لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ ہی میں شادی کی اور یہیں بس گئے۔ لکھنؤ کے زمانہ قیام میں کئی ہمسروں سے ان کے معرکے رہے۔ لکھنؤ میں غالب کے کلام کی مقبولیت کے باعث یگانہ مرزا غالب کے خلاف ہو گئے اور خود کو غالب شکن کہتے تھے۔ ان کی شخصیت میں خود پسندی بہت تھی، آزادہ روی ان کے مزاج کی خاصیت تھی۔ کلام میں قوت اور زور کے ساتھ ساتھ تلخی بہت ہے۔ ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے۔ بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہے، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی رباعیاں بھی مشہور ہیں۔ کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجیہ کے نام سے شائع ہوئے۔ ان کی کلیات اردو کے نامور محقق مشفق خواجہ نے مرتب کر کے شائع کیا۔ تو ان کا جو انٹروڈکشن ان کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے غزل نمبر 6 ہے، یہ چھٹی غزل ہے۔ تو ایک ایک شعر پڑھ کر میں اس کی آپ کو تشریح بتا دوں گی، اور آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہوتی، جب اگزام میں لکھنا ہوتا ہے تو اس طرح لکھ دیں گے کہ یہ شعر یاس یگانہ چنگیزی کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پہلا شعر میں پڑھ رہی ہوں۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ تو اس شعر میں دل کے تقاضے سے مراد خواہشیں اور دل کے مطالبے ہیں، یعنی جو خواہشیں دل میں پیدا ہوتی ہے، جو مطالبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ادب کے معنی ہے حفظ مراتب، شائستگی، تمیز۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ دل میں انگنت خواہشیں ابھری، لیکن تہذیب و شائستگی کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں دبا دیا جائے، جبکہ ہوس نے شوق کو اکسایا، یعنی ہوس نے عشق کو اکسایا کہ ان خواہشوں کو پورا ہونا چاہیے۔ اب اگلا شعر ہے، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل کے اب دن گنوائے ہیں کیا کیا۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں لوگ آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ جو اچھی زندگی نہیں گزارتے وہ سوچتے ہیں کل مستقبل میں شاید اچھے دن آئیں گے۔ یہ گانا کہتے ہیں کہ اسی کل کے انتظار میں خواہ مخواہ دن گزار دیتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ہم کل کے دھوکے میں رہے اور اسی دھوکے میں پوری زندگی گزار دی۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا۔ تو اس والے شعر میں یگانہ جو اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اس دنیا میں بادشاہ اور فقیروں دونوں ہی مختلف حالتوں میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تم بھی کسی روپ میں اپنے دیدار کراؤ۔ شاہ و گدا میں صنعت تضاد ہے، شاہ یعنی بادشاہ اور گدا یعنی فقیر، تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو اس میں صنعت تضاد ہے۔ یہ اس طرح صنعت کا فائدہ اٹھا کر یگانہ نے کہا ہے کہ محبوب شاہ کے بھیس میں آئے یا گدا کے روپ میں، کسی نہ کسی طرح اپنا دیدار تو کرائے۔ ایک اور بات، شاہ دینے والا اور گدا لینے یا مانگنے والا، کسی بھی روپ میں محبوب آ سکتا ہے، یا دینے کے لیے بھی آ سکتا ہے، یا لینے کے لیے یا مانگنے کے لیے بھی۔ اب اگلا شعر پڑھیں گے ہم،
پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ تو یہ غزل کا جو ہے خوبصورت شعر ہے۔ یگانہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کاٹنے والے زمین یعنی زمین کے لوگ سے ہار گئے اور اسی زمین میں کتنے دریا سما گئے۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے شیریں فرہاد کی تلمی سامنے رکھیے۔ شیریں فرہاد نے پہاڑ کاٹا، شیریں کے لیے فرہاد نے پہاڑ کاٹا، مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ شیریں نے شادی کر لی جبکہ یہ خبر غلط تھی تو اس نے اسی پہاڑ پر کدال مار کر اپنی جان دے دی۔ اب اگلے شعر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ دیکھیے نیکسٹ ہے، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ تو اس شعر میں شاعر نے قول محال سے کام لیا۔ اس سے مراد بظاہر بات کو ناقص نظر آئے، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ متضاد خیالات میں ایک گہری بات چھپی ہوئی ہے۔ اب اس شعر کو دیکھیے، شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر آدمی خود بلند ہوا تو اسے پتہ چلا کہ پستی یعنی گہرائی کیا ہے، یعنی جب اونچائی پر جاتے ہیں تو گہرائی کا پتہ چلتا ہے، یعنی کسی چیز کی ضد سے دوسری چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے رات سے صبح کی اہمیت، اندھیرے سے روشنی کے فوائد، لیکن بعض لوگ اعلیٰ مرتبے پر پہنچ کر اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو بدحال، مفلس اور پست ہیں۔ پہلے مصرعے میں بلند ہونے سے مراد ہے کہ ہر طرح کی تفریق کو ذہن سے نکال کر پرکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اونچائی اور نیچائی کیا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیں گے ہم، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں سے پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ تو لغزش کا مطلب ہوتا ہے قدموں کی لڑکھڑاہٹ، ہے نا، لغزش اسے کہتے ہیں لڑکھڑاہٹ کو، کہ نشے کے حالت میں بے ڈھنگی چال، قدموں کا غلط پڑنا۔ اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میری لغزش دیکھ کر میرا محبوب خوش ہوا، یعنی عاشق کو اس کی کوئی حرکت پسند آئی، چنانچہ عاشق سوچتا ہے کہ محبوب اس کی اس مسکراہٹ پر اگر میں اپنے قدم کو چوم لوں تو درست یعنی زیبا ہوگا۔ اب اگلا ہمارا لاسٹ شعر ہے یہ، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ تو اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے صنعت تجاہل عرفانہ سے کام لے کر پہلے اپنی ذات پر شک کیا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، پھر کیا کہا کہ خدا ہی جانتا ہے۔ اسی طرح یہ واضح کر دیا کہ میں جو بھی ہوں خدا جانتا ہے۔ اس طرح لفظوں سے کھیل کر یگانہ نے ایک نئی بات کہی اور جو اس شعر کا ہے مزہ اور بڑھا دیا، یعنی شعر میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا ہے نا کہ مجھے اپنے آپ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، یعنی جان کر بھی انجان بنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تجاہل عرفانہ۔ تو یہاں پر ہماری مطلب غزل جو ہے مکمل ہو گئی ہے، اور یہ لکھنے والے جو شاعر دیکھیے یاس یگانہ چنگیزی۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پر ہم۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پر مشق ہماری اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ لفظ و معنی یعنی الفاظ معنی ہے، ہوس ایسی خواہش جو ختم ہونے میں نہ آئے، سب کچھ پا لینے کی خواہش، ابس بیکار فضول، درشن دیدار جلوہ، شاہ و گدا بادشاہ اور فقیر، پستی گراوٹ نچلی سطح، زیبا خوشنما خوبصورت، لغزش غلطی بھول خطا لڑکھڑاہٹ۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ غزل کے مقطع میں یگانہ اپنے وجود کی اصلیت پر شک کرتے ہیں۔ مقطع یعنی اس غزل کا جو آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، اس والے شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو اس والے شعر میں شاعر جو ہے اپنے وجود کی اصلیت پر شک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خدا ہی جانے کہہ کر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ وہ جو بھی ہے خدا جانتا ہے۔ اس طرح اپنے آپ پر شک کرنا اور خدا ہی جانے کہنا نئی بات ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مطلع میں ادب اور ہوس کے
الفاظ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یعنی مطلع جو شعر غزل کا سب سے پہلا شعر ہوتا ہے جس میں دونوں مصرع جو ہم قافیہ ہوتے ہیں نا اس کو مطلع بولتے ہیں. تو جواب دیکھ لیجئے. تو دیکھیے جواب ہے ادب سے مراد ہے تہذیب، شائستگی، تمیز، لحاظ اور ہوس کے معنی ہیں بری خواہش، لالچ، کسی چیز کے پانے کے لیے جائز و ناجائز کا خیال نہ رکھنا. اب ادب اور ہوس میں فرق یہ ہوا کہ ادب میں تہذیب، شائستگی کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہوس میں اس کا الٹا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں نا. ہمیں جب کسی چیز کو پانے کی خواہش ہوتی ہے تو یہ خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے. کسی چیز کا جو ہے خیال نہیں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگلا سوال نمبر 2 ہے، شاعر کو کس فریب نے مارا؟ بیان کیجئے. جواب ہے شاعر کو کل یعنی آنے والا دن نے مارا. کل کتنی دور ہے، رات گزری، اگلا دن، لیکن محبوب کا کل کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا. اسی امید میں نہ جانے کتنے دن گنوا دیے ہیں. کہاوت ہے کل کبھی نہیں آتی، چنانچہ اسی کل نے شاعر کو فریب دیا. سوال نمبر 3، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، شاعر یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جواب، شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب کسی بھی روپ میں ہو اس کے سامنے آئے. وہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب اور بے قرار رہتا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں، ہمارے تینوں جوابات ہو گئے کمپلیٹ. تو اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، جو لوگ میرے چینل میں بالکل نئے ہیں، جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. تو اب آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھیے یہ عملی کام ہے ہمارا، پریکٹیکل ورک. بلندی اور پستی متضاد ہے یعنی الٹے الفاظ ہے. بلندی کا مطلب اونچائی، پستی یعنی نیچائی ہے نا. اس غزل سے ایسے اور متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے. تو دیکھیے متضاد الفاظ ہیں ادب اور ہوس. ہم نے ابھی اوپر دیکھا نا، ادب کا مطلب ہوتا ہے شائستگی، تہذیب ہے نا، اور ہوس کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے. تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اٹھانا، دبانا، شاہ و گدھا، پہاڑ، دریا، بلند، پستی. دیکھیے اب اگلا ہے، پہاڑ کاٹنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے مشکل کام انجام دینا. آپ 5 محاورے یاد کر کے لکھیے. تو یہ دیکھیے محاورہ رنگ لانا، قدم ڈگمگانا، پہلو دبانا، آنکھیں دکھانا، دل آنا. ٹھیک ہے نا. تو سارا ہمارا جو ہے گرامر کا بھی کام کمپلیٹ ہو گیا. ہماری جو ہے پوری غزل بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، تشریح وغیرہ کی، اچھی طرح سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے. اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے. اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلے نظم وغیرہ میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.